اب اگلا ہمارا جو حمل المطلق علی المقید والا جو ہم نے ٹاپک شروع کیا ہے، اس میں جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ بھی ایک نہ ہو اور حکم بھی ایک نہ ہو، یعنی اختلاف الواقعات والحکم۔ تو لیکن اب لگ ایسے رہا ہے کہ دیکھیں، ایک آیت میں ایک حکم جو ہے وہ مطلق آیا ہے اور دوسری آیت میں مقید آیا ہے، تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو یہ بالکل آسان ہے، کہتے ہیں دیکھیں جب واقعہ ہی ایک نہیں ہے، حکم ہی ایک نہیں ہے، تو دونوں کو اپنے اپنے جگہ پہ رکھا جائے گا۔ مطلق کو ہم جو حکم مطلق ہے اس کو ہم اپنے اطلاق پہ باقی رکھیں گے، اور جو مقید ہے اس کو ہم اس کی تقیید پہ باقی رکھیں گے، گویا کہ یہ یہاں پہ تعارض ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ولی اختلاف الواقعات والحکم امثلہ، کہتے ہیں کہ اس میں جو واقعہ اور حکم دونوں مختلف ہوں تو اس میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ اس میں اب دیکھیں کہ کفارہ قتل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کہ جو آدمی مالی وسعت نہ ہو پھر وہ کیا کرے کہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ لیکن قسم کے کفارہ میں کیا فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اب دیکھیں کہ دونوں حکم بھی مختلف ہے، واقعہ بھی مختلف ہے۔ ایک طرف حکم کیا ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اور دوسری طرف حکم کیا ہے کہ 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ اور واقعہ بھی مختلف ہے کہ ایک طرف قتل کا کفارہ ہے اور دوسری طرف قسم کا کفارہ ہے۔ لہذا یہاں پہ کوئی تعارض نہیں ہے، ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اب لہذا ہم وہ جو 3 دن کے روزے ہیں اس کو ہم 2 ماہ پہ لے جائیں، یا 2 ماہ کے روزے ہیں ان کو بھی 3 دن پہ لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مطلق اپنے اطلاق پہ باقی رہے گا اور مقید اپنی تقیید پہ باقی رہے گا۔ یا اگر متتابعات والی قید کے لحاظ سے دیکھ لیں تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے، یعنی جو 2 ماہ کے روزوں میں متتابعات والی قید آئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم ثلاثتی ایام میں متتابعات کی قید نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ تو واقع ہی ہو رہا ہے اور اس طرح حکم ہی الگ الگ ہے۔ اگر متتابعات والی قید قسم میں لگانی بھی پڑے گی ہمیں، تو وہ پھر اسی جو واقعہ اور اسی حکم کی بنا پہ جو ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی قرات ہے، اس کی وجہ سے ہمیں لگانی پڑے گی۔ اور اب اس کی ایک اور مثال انہوں نے دی ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف قرآن مجید میں آیت ہے کہ وسارق وسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت جو چوری کریں ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں پہ ہاتھ مطلق ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ ہاتھوں کو دھو لو جب وضو کرنے لگو کوہنیوں تک۔ اب دیکھیں دونوں واقعات بھی مختلف ہیں، حکم بھی مختلف ہے۔ واقعہ کیسے مختلف ہے کہ ایک طرف وضو کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف چوری کی سزا کی بات ہو رہی ہے۔ اور حکم ایسے مختلف ہے کہ ایک طرف ہم نے ہاتھ کو دھونا ہے اور دوسری طرف ہاتھ کو کاٹنا ہے۔ تو لہٰذا مطلق کو اپنے اطلاق پہ باقی رکھیں گے، مقید کو اپنی تقیید پہ باقی رکھیں گے کہ دھونا تو کونیوں تک ہی ہوگا، لیکن اس بنیاد پہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی اب ہاتھ کاٹنا ہے تو وہ بھی کونیوں تک کاٹیں، بلکہ صرف ہم وہ کلائی تک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ جب واقعہ بھی ایک نہ ہو اور حکم بھی ایک نہ ہو تو پھر وہ تعارض ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پہ باقی رہے گا اور مقید اپنی تقیید پہ باقی رہے گا، اور تعارض گویا کہ اصل میں ہے ہی نہیں ہے۔ دونوں دلیلوں پہ اپنی اپنی جگہ پہ عمل ہوگا، مطلق کو ہم مقید پہ محمول نہیں کریں گے دوسری صورت میں۔